بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ دماغی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری تو وہ دوسری طرف پلٹ کر پھر زمین پر گر پڑا۔ اس بار میں نے اس کے اندر زلزلہ پیدا کیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ تکلیف کی شدت سے نہ چیخ سکتا تھا، نہ تڑپنے کی طاقت رہ گئی تھی، بس وہ ایک ذرا سا لرز کر رہ گیا۔ میں نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا، اس کا دماغ بجھ رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ کے لیے بجھ جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے آخری بار زلزلہ پیدا کیا، آخری بار اس کے جسم میں لرزش ہوئی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ میں نے اپنی پوتی کے پاس آ کر اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، ایک اور کالا جادو جاننے والا جہنم رسید ہو گیا ہے۔ تقدیر اسے جہنم میں پہنچانے کے لیے ہی ہمیں یہاں لائی تھی، آؤ چلیں۔ انوشی نے ایک دم چونک کر مجھے دیکھا تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ گرینڈ پا ابھی کوئی میرے دماغ میں آیا تھا، سانس روکتے ہی چلا گیا۔ میں نے اور الپا نے سوالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس وقت ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ سوامی وردھان وشواناتھ ہم تک پہنچ چکا ہے اور آئندہ ہمارے لیے نئے مسائل پیدا کرنے والا ہے۔ زندگی ایک جوا ہے، ایسا جوا ہے کہ جیت کے پیچھے ہی ہار ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ اوازون میرے اندر آ کر خیالات پڑھ رہا ہے، پھر پتہ چلا کہ کوئی دوسرا بھی موجود ہے اور اس نے انوشا کے دماغ میں آ کر خیالات پڑھنے کی کوشش کی تھی، پھر سانس رکتے ہی بھاگ گیا۔ الپا نے پریشان ہو کر انوشے کو گلے لگا لیا، پھر اوازون کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ تو حرام موت مر چکا ہے، پھر یہ نیا دشمن کون ہے جو میری بچی کے اندر جگہ بنانا چاہتا ہے؟ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ارناکوف اور اوازون سوامی وردھان سے رابطہ کر کے اسے نہ صرف دوستی کر چکے ہیں بلکہ ارناکوف اس کی معمولہ اور تابعدار بھی بن چکی ہے۔ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے ہمارا دھیان سوامی وردھان کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اوازون کی اچھی طرح پٹائی کی تھی، پھر دماغی جھٹکے دے کر اسے مار ڈالا تھا۔ اس دوران میں وہ وردھان خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اوازون کی موت چاہتا تھا۔ ہم انجانے میں اس کی یہ خواہش پوری کر چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچ رہا تھا، او گاڈ، کیا میں فرحات علی تیمور کی فیملی سے ٹکرا گیا ہوں؟ وہ بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے ارناکوف نے مجھے بتایا تھا کہ فرحات کی پوتی کا نام انوشے ہے اور اوازون اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک نجومی کی پیشگوئی کے مطابق فی الحال اوازون کو انوشے سے دور رہنا چاہیے۔ وہ میرے متعلق سوچ رہا تھا، وہ بوڑھا کون ہے؟ میں اوازون کے ذریعے اس کی آواز سنتے ہی اس کے اندر پہنچ گیا تھا۔ اس کے چور خیالات بتا رہے تھے اس کا نام دھرم ویر ہے اور وہ شانتا بھائی اسپتال کا منتظم اعلیٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو عورت تھی اس نے دھرم ویر کے اندر آ کر بولنا شروع کیا تھا، تب بھی مجھے معلوم ہوا کہ اس بچی کا نام انوشے ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بوڑھا دھرم ویر بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ وردھان وشواناتھ نے میرے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے خیال خانے کی چھلانگ لگا کر انوشے کے اندر پہنچنا چاہا تھا، مگر جب اس نے سانس روک کر اسے بھگایا تو حیران رہ گیا۔ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 6-7 برس کی بچی یوگا کی ماہر ہوگی۔ وہ سوچنے لگا، یوں لگتا ہے جیسے وہ بوڑھا، وہ عورت اور وہ بچی سبھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ وہاں انوشے کی موجودگی بتا رہی ہے کہ وہ سب فرحات علی تیمور کی فیملی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر وہاں ایک ہندو دھرم ویر کیا کر رہا ہے؟ کیا واقعی وہ ہندو ہے؟ کیا واقعی اس کا نام دھرم ویر ہے؟ وہ میری حقیقت معلوم کرنے کے لیے چپ چاپ میرے اندر آیا۔ میں اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے لگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شخص انوشے کے اندر آیا تھا شاید وہی میرے اندر آ کر ہمارے بارے میں وضاحت سے بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہ چپ رہا، نہ اس نے جواب دیا اور نہ ہی میرے دماغ سے گیا۔ میں نے کہا، جب دو باتیں کرو گے تو ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکیں گے، خاموش رہو گے تو میں سانس روک لوں گا، پھر کبھی تمہیں اپنے اندر نہیں آنے دوں گا۔ آخر وہ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا، میں دشمن نہیں ہوں اور دوست بھی نہیں ہوں، لیکن ہماری دوستی ہو سکتی ہے۔ اس کی آواز و لہجہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ سوامی وردھان وشواناتھ ہے، کیونکہ اب سے پہلے کئی بار میں جمیلہ اور نبیلہ کے اندر اس کی سوچ کی لہروں کو سن چکا تھا۔ میں نے انجان بن کر کہا، اگر مجھ سے سچ بولو گے، مجھے دھوکہ نہیں دو گے اور اپنا صحیح تعارف کراؤ گے تو دوستی ضرور ہوگی۔ اس نے کہا، پہلے تم اپنا مکمل تعارف کراؤ۔ میں نے کہا، اصولی بات کرو، پہلے میں نے پوچھا ہے اس لیے تمہیں جواب دینا چاہیے، پلٹ کر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے بھی تمہارے مختصر سے خیالات پڑھے ہیں، تمہارا نام دھرم ویر ہے، تم دہلی سے آئے ہو اور شانتا بھائی اسپتال کے منتظم اعلیٰ ہو۔ یہ میری فراخ دلی ہے کہ میں نے اپنے خیالات پڑھنے کا موقع دیا۔ کیا تم ایسی فراخ دلی کا ثبوت دو گے اور مجھے اپنے دماغ میں آنے دو گے؟ سوری، پہلے میں تمہارے بارے میں اپنا تجسس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو عورت اور بچی تمہارے ساتھ ہیں، ان کا تعلق فرحات علی تیمور کی فیملی سے ہے، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دھرم ویر فرحات علی تیمور کی فیملی میں نہیں ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ فی الوقت پورے ہندوستان میں صرف میں ہی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ہندو ہوں۔ کسی اور خیال خوانی کرنے والے ہندو دھرم ویر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں کیسے ہوں؟ تم میرے اندر آ کر اچھی طرح میرے خیالات پڑھ چکے ہو۔
ہاں میں یہی سوچ کر الجھ رہا ہوں کہ تمہارے صحیح خیالات پڑے ہیں یا دھوکہ کھا رہا ہوں۔ کسی بھی انسان کے چور خیالات کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں؟ اس نے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی ہمارا آمنا سامنا ہو چکا ہے، میں تمہیں بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں، سوامی وردھان وشواناتھ۔ اسے ایک دم سے چپ لگ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا بولتی بند ہو گئی؟ اس نے پوچھا، ہمارا آمنا سامنا کب ہوا تھا؟ پچھلی بار جب تم دہلی کے ہوٹل تاج میں آئے تھے، وہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں اس بھیڑ میں تم سے کچھ فاصلے پر تھا۔ تمہاری آواز اور لب و لہجہ میرے دماغ میں نقش ہو چکا ہے۔ میں نے دوسرے ہی لمحے میں محسوس کیا کہ وہ میرے اندر سے جا چکا ہے۔ میں نے انوشی اور الپا سے کہا، گاڑی میں بیٹھو، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے واپس جانے لگے۔ اس دوران میں الپا میرے اندر تھی اور وردھان سے ہونے والی باتیں سنتی رہی تھی۔ اس نے پوچھا، پاپا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں یا وہ آپ کے اندر موجود ہے؟ وہ بھی نہیں ہے، ہم آزادی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ پچھلی بار تم نے اچانک میرے اندر آ کر مجھے مخاطب کیا تھا۔ اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وردھان وشواناتھ میرے خیالات پڑھ رہا ہے اور اس طرح وہ تمہاری باتیں بھی سن چکا ہے۔ اس وقت میں فوراً ہی الپا کو کچھ کہنے سے روک سکتا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ آوازون میرے خیالات پڑھ رہا ہے اور ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد یہاں سے زندہ سلامت واپس نہیں جائے گا۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے وردھان چھپا ہوا تھا۔ الپا نے مجھ سے کہا، میں نے آپ کو پاپا کہہ کر مخاطب کیا، اس طرح وہ ہمارا رشتہ سمجھ گیا۔ پھر میں نے انوشے کا نام بھی لیا تھا۔ ہاں، میرے چور خیالات پڑھنے کے باوجود اسے یقین نہیں آ رہا کہ میرا نام دھرم ویر ہے اور میں کوئی ہندو ہوں۔ یقین کیسے آئے گا جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کی پوتی انوشے ہے۔ آپ کے چور خیالات نے یقیناً بتایا ہوگا کہ میں انوشے کی ماں ہوں۔ اس طرح اسے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ میں پارس کی سابقہ بیوی اور آپ کی بہو ہوں۔ وہ مختلف پہلوؤں سے ہمارے رشتوں کو سمجھتا رہے گا اور اس کا شبہ یقین میں بدلتا رہے گا کہ آپ ہی فراد علی تیمور ہیں۔ میں تھوڑی دیر تک خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور سوچتا رہا۔ فی الحال میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وردھان وشواناتھ سے ٹکراؤ ہو۔ اسے دور دور رہ کر اسے تجسس میں مبتلا کر کے حیران اور پریشان کیا جاتا تو یہ ایک طرح کی نفسیاتی جنگ ہوتی۔ اس کا سامنا کیے بغیر ہم اسے ذہنی انتشار میں مبتلا کرتے رہتے، اسے بار بار جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتے رہتے۔ اس طرح وہ بتدریج ہمارے سامنے کمزور ہوتا چلا جاتا۔ انوشی نے کہا، گرینڈ پا، آوازون اور اس کی ماں نے پورے سرار روم کے ذریعے معلوم کیا ہوگا کہ میں یہاں ہندوستان میں آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں، اسی لیے وہ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، آیا ہوا ہے نہیں، آیا ہوا تھا، تم پر اپنا سایہ ڈالنے سے پہلے ہی جہنم میں پہنچ گیا۔ ہاں، مگر اس کی ماں شاید اسی شہر میں کہیں ہوگی۔ میں نے اچانک گاڑی روک دی اور اپنی پوتی کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ الپا نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہم اس پہلو کو نظر انداز کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی آئی ہوئی ہوگی اور وہ یقیناً اسی شہر میں ہوگی، لیکن وہ کہاں ہے یہ معلوم کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، اسے واپسی کے لیے موڑا، پھر اسی طرف جانے لگا جہاں آوازون کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اس کی لباس کی تلاشی لی جائے گی تو شاید کچھ پتہ چلے گا کہ وہ ماں بیٹے کہاں قیام کر رہے تھے۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی سے اتر کر اس کے لباس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے جو بھی کاغذات برآمد ہوئے میں انہیں پڑھتا گیا۔ وہ اس کے ضروری کاغذات تھے، لیکن ان سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس شہر میں اس نے کہاں رہائش اختیار کی تھی۔ انوشے نے اس کے قریب پڑا ہوا موبائل فون اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، گرینڈ پا، اس نے چند گھنٹوں میں کہاں کہاں کال کی ہے، اس فون سے پتہ چل جائے گا۔ الپا نے اسے فون لے کر بٹن دبا دیا، مختلف نمبر پڑھے، پھر کہا، پاپا ہم ٹیلی فون ڈائریکٹری کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ ان میں درج نمبر کن لوگوں کے ہیں۔ ہم پھر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور وہاں سے جانے لگے۔ میں نے کہا، یہ فون اپنے پاس رکھو، اس کی کوئی کال آ سکتی ہے۔ اس کال کرنے والے کے ذریعے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا قیام کہاں تھا، اور جہاں تھا وہاں اس کی ماں ضرور موجود ہوگی۔ سوامی وردھان وشواناتھ بری طرح ٹینشن میں تھا۔ اگرچہ میرے چور خیالات نے اسے بتایا تھا کہ میں دھرم ویر ہوں، اس کے باوجود اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ انجانے میں فرحاد علی تیمور سے باتیں کر چکا ہے، جس سے کترانا چاہتا تھا، اس سے ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ وہ کمزور اور بزدل نہیں تھا، مجھ سے خوفزدہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی عقل نے اسے سمجھایا تھا کہ جس شخص کو ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ناقابل شکست تسلیم کیا گیا ہے، اس سے کترانا چاہیے، دور ہی دور رہنا چاہیے۔ اگر کبھی حالات مجبور کریں اور اس سے ٹکراؤ ہوگا تو وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے آپ کو بھی ناقابل شکست ثابت کرے گا۔ بے شک وہ کئی اعتبار سے شاذ تھا، کئی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ لاکھوں ہندو اور مسلمان اس کے عقیدت مند تھے۔ یو پی، بہار اور بنگال کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے دماغوں پر اس کی گرفت مضبوط رہتی تھی۔ انہیں اہلکار بنا کر پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو ہمارے پیچھے لگا سکتا تھا، اور اب تو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ دھرم ویر نامی ایک شخص ٹیلی پیتھی جاننے والا شانتا بائی اسپتال کا منتظم اعلیٰ ہے۔ یہ تو میں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ آئندہ مجھے دھرم ویر کی حیثیت سے شانتا بائی کے پاس دہلی واپس نہیں جانا چاہیے۔ وہ حکام بالا کو مجبور کر کے مجھے گرفتار کرا سکتا تھا۔ اس کے بعد مجھے خواہ مخواہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے جنگ شروع کرنی پڑتی۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ شانتا بھائی اور متعلقہ افراد کو میری ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ میں نے اپنی بیٹی اعلیٰ بی بی کو مخاطب کیا۔ وہ دہلی میں شانتا بھائی کی بیٹی نیہا بن کر رہا کرتی تھی۔ میں نے اسے تمام حالات بتائے، پھر کہا اب ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر مجبوری کے تحت مجھے خود کو ظاہر کرنا پڑا تب بھی کوئی تم پر شبہ نہیں کرے گا کہ تم میری بیٹی اعلیٰ بی بی ہو۔ سب تمہیں نیہا کی حیثیت سے جانتے ہیں اور تم اسی حیثیت سے وہاں رہا کرو گی۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا پاپا کیا آپ یہاں واپس نہیں آئیں گی؟ میں فی الحال نہیں آؤں گا، تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کے ذریعے شانتا بھائی سے رابطہ کروں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ کچھ دشمن میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ وہ غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے مجھے گرفتار کریں گے اور مجھ پر تشدد کر کے حقیقت اگلوانا چاہیں گے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ میں دھرم ویر ہوں اور اس کا منہ بولا بھائی ہوں۔ میں الپا اور انوشا کے ساتھ جوہو والے بنگلے میں جا کر شانتا بھائی سے رابطہ کرنے والا تھا۔ اس وقت وردھان وشواناتھ ہوم منسٹر سے کہہ رہا تھا کہ شانتا بھائی اسپتال کے منظم اعلیٰ دھرمویر کے بارے میں سختی سے انکوائری کی جائے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اگر ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو پھر اس نے اتنی اہم بات اپنی حکومت سے کیوں چھپائی ہے؟ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے در پردہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ میرے خلاف پہلا قدم اٹھا چکا تھا، سختی سے انکوائری کرا رہا تھا، رفتہ رفتہ میرے گرد گھیرا تنگ کرنے والا تھا۔ ابھی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن ایک اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی وقت ارنا کو فروتی چیختی اس کے دماغ میں آئی، پھر بولی سوامی جی مجھے میرے بیٹے کا دماغ نہیں مل رہا۔ میری سوچ کی لہریں اس کی طرف جاتی ہیں لیکن بھٹک کر واپس آ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں آپ کو آپ کے بھگوان کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے بتائیں، اس کی خرید معلوم کریں۔ اس نے انجان بن کر کہا تعجب ہے تمہیں اس کا دماغ کیوں نہیں مل رہا؟ تم میرے دماغ میں رہو، میں بھی اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس نے خیال خونی کی پرواز کی، اس کی سوچ کی لہریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ اسے اوازون کا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، پھر بولا ارناکوف مجھے تم سے ہمدردی ہے، تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ چیخیں مارنے لگی، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ بھی 2 گھنٹے پہلے زندہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، آنکھ کھلتا ہی میں نے اسے رابطہ کرنا چاہا تو رابطہ نہیں ہوا، تم بھی اسے رابطہ نہیں کر پا رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیسے معلوم کہ وہ مر گیا ہے؟ تمہارے اندر کی ممتا اسے مردہ تسلیم نہیں کرے گی، رفتہ رفتہ تمہیں یقین آ جائے گا اور صبر بھی آ جائے گا۔ فی الحال میرے دماغ سے جاؤ، جب اچھی طرح ماتم کر لو تو پھر مجھ سے باتیں کرنا، میں اپنے دوسرے معاملات میں مصروف ہوں۔ اسے ایک ہمدرد کی ضرورت تھی، وہ اس کے پاس رہ کر خوب رونا چاہتی تھی، لیکن ایک ممولہ اور تابعدار تھی، اس کے حکم کے مطابق اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ بیٹے کو یاد کر کے اپنا سینہ کوٹنے لگی اور بالوں کو نوچتے ہوئے دشمنوں کو گالیاں دینے لگی۔ اسے ہمارا چیلنج یاد آ رہا تھا، ہم نے کہہ دیا تھا کہ کالا جادو جاننے والے تمام جادوگروں کو اسی طرح موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے، آئندہ موت اس کی اور اوازون کی طرف آئے گی۔ اسے یاد آیا کہ ایک نجومی نے اس کے بیٹے کو ڈھکے چھپے الفاظ میں وارننگ دی تھی کہ اسے اس لڑکی سے نہیں ملنا چاہیے جس کی ملاقات آخری ہوگی، اس کے بعد وہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکیں گے۔ اب اس کی پیشگوئی سمجھ میں آ رہی تھی، وہ سوچنے لگی یقیناً میرے بیٹے کا سامنا انوشے سے ہوا تھا، اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی ہے، ان دشمنوں نے میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ اپنی جگہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، آنسو پونچھتی ہوئی واش روم میں گئی، وہاں اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی، تولیے سے منہ ہاتھ پونچھتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہاں ٹیلی فون کے پاس بیٹھ کر اس نے ہوٹل کے مینیجر سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا آپ کے ہوٹل میں ایک نجومی ٹھہرا ہوا ہے، وہ کس کمرے میں ہے اور اس کا فون نمبر کیا ہے؟ ہوٹل مینیجر نے اسے اس کا فون نمبر اور کمرہ نمبر بتایا۔ اس نے رابطہ ختم کیا، اپنا پرس اٹھایا، پھر کمرے سے نکل کر نچلے فلور کے اس کمرے کے دروازے پر آ گئی جس کا نمبر اسے بتایا گیا تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبایا، دروازہ کھلنے کا انتظار کیا، پھر دوسری بار بیل کا بٹن دبایا، اس بار دروازہ کھل گیا۔ سامنے 1.5 عمر کا شخص کھڑا ہوا تھا۔ ارناکوف نے کہا اگر آپ ماہر نجومی سلطان ابن سلطان ہیں تو میں آپ کو ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتی ہوں، کسی اپوائنٹمنٹ کے بغیر آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے خوش دلی سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ۔ اس نے اندر آ کر اپنے پرس سے 1000 کا نوٹ نکالتے ہوئے کہا میں نہیں جانتی آپ کی فیس کیا ہے، کیا یہ کافی ہے؟ اس نے وہ نوٹ اس کی طرف بڑھایا، سلطان ابن سلطان، اس سے وہ رقم لیتے ہوئے بولا کافی ہے، میں ابھی تمہارا ہاتھ دیکھتا ہوں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی آج صبح آپ نے ایک نوجوان کا ہاتھ دیکھ کر اس سے کہا تھا وہ جس مطلوبہ لڑکی سے ملنا چاہتا ہے اس سے جلدی ملاقات ہوگی، لیکن اسے وہ آخری ملاقات ثابت ہوگی۔ سلطان ابن سلطان نے ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا مجھے یاد ہے میں نے آج ایک نوجوان سے یہ بات کہی تھی اور سمجھایا تھا کہ اس لڑکی سے ملاقات نہ کرے، اس سے کترا کر کہیں دور نکل جائے، لیکن وہ جھنجھلا کر میرے پاس سے چلا گیا تھا۔ وہ ایک سر دابر کر بولی وہ میرا بیٹا تھا۔
سلطان ابن سلطان نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ ایک بھرپور نوجوان دوشیزہ تھی اور اپنے سے زیادہ عمر والے نوجوان شخص کو بیٹا کہہ رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تمہارا بیٹا تھا اور تم اس کی ماں ہو، کیا یہ یقین کرنے والی بات ہے؟ ارناکوف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے بات بدلتے ہوئے بولی، وہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ میرا بھائی تھا، لیکن میں اسے صرف بہن کا ہی نہیں ایک ماں کا بھی پیار دیتی رہی ہوں، اس لیے کبھی کبھی اسے بیٹا کہہ دیتی ہوں۔ کیا تم اسی ہوٹل میں ہو؟ ہاں، اس کے اوپر والے فلور پر روم نمبر 707 میں ہوں۔ 7 کا نمبر لکی کہلاتا ہے، لیکن میری لک بہت خراب ہے، اس لکی نمبر کے کمرے میں آ کر بھی میں بدقسمت ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر لکیروں کو پڑھنے لگا۔ وہ بولی، آپ کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی ہے۔ اس نے سوالی نظروں سے ارناکوف کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ رومال سے آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، میرا بیٹا ہمارے ایک دشمن کے ہاتھوں مر چکا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ اس لڑکی سے نہ ملے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسی لڑکی سے کہیں سامنا ہوا ہوگا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ سامنا ہوگا تو وہ بے وقت مرے گا۔ آپ نے اس کے سامنے صاف طور پر موت کی پیشگوئی نہیں کی تھی۔ وہ ساری لا کر بولا، میں مجبور ہوں، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ کسی کی موت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتاتا، اشارتاً کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے، آپ کو سچ بولنا ہوگا، یہ بتانا ہوگا کہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ اس نے ارناکوف کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ 1000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سوری، میں کہہ چکا ہوں، میرا اپنا طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق ہاتھ دیکھتا ہوں اور بات بولتا ہوں، اشارتیں بھی سمجھاتا ہوں۔ سمجھنے والا ہو تو وہ سمجھ لیتا ہے، ناسمجھ ہو تو وہ اس دیوان کی طرح موت کے اندھے راستے کی طرف چلا جاتا ہے جسے تم اپنا بھائی کہہ رہی ہو۔ وہ انکار میں ساری لا کر بولی، میں دی ہوئی رقم واپس نہیں لوں گی۔ اسی نے بیگ کھول کر نوٹوں کی ایک گڈی نکالی، پھر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میں اشاروں کی زبان نہیں سمجھتی، آپ مجھ سے صاف صاف کہیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ پھر اس کی طرف بڑھایا۔ سلطان ابن سلطان نے نوٹوں کی گڈی کو دیکھا، پھر سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، اس کے بعد ہاتھ تھام کر لکیروں کو پڑھنے لگا۔ ارناکوف سے کہنے سے ہچکچا رہا تھا، وہ تجسس میں مبتلا ہو رہی تھی۔ موجودہ حالات ایسے تھے کہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ بولی، آپ کچھ کہتے کہتے رک رہے ہیں، میں نے آپ کو اچھی خاصی رقم دی ہے، مجھ سے کچھ نہ چھپائیں، پلیز کھل کر بولیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، تمہارے اس بھائی کے ہاتھ کی لکیریں بھی یہی کہہ رہی تھی، موت اس کا پیچھا کر رہی تھی، تم بھی اس کی طرح دشمنوں سے چھپتی پھر رہی ہو۔ اس نے ہاں کے انداز میں ساری لایا۔ وہ بولا، تمہیں اس کی موت کا بہت صدمہ ہے، لیکن اس سے زیادہ تمہارے اندر خوف سما گیا ہے۔ اس کی موت سے تم خوف میں اور دہشت زدہ ہو گئی ہو اور یہ سمجھ رہی ہو کہ دشمن تمہارے قریب آتے جا رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے کہ دشمن مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ دشمنوں کا ہاتھ میرے سامنے ہوتا تو میں انہیں پڑھ کر شاید ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتا۔ میں صرف تمہارے بارے میں ہی کچھ بول سکتا ہوں، تو پھر بولو نا، جلدی بولو، کیا میرا بھی وقت پورا ہو رہا ہے؟ کیا میں مر جاؤں گی؟ وہ اس کی ہتھیلی کو تھپکنے لگا جیسے دلاسا دے رہا ہو، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ تمہارے ہاتھ پر زندگی کی جو لکیر ہے بہت گہری ہے اور دور تک گئی ہے۔ تم اگر طبعی عمر تک جینا چاہو گی تو ایک لمبی عمر جیتی رہو گی۔ وہ بولی، لمبی عمر کون نہیں جینا چاہتا، میں تو ہزاروں برس تک زندہ رہنا چاہتی ہوں، قیامت تک زندہ رہنا چاہتی ہوں، لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر چاہے اور ارادے مضبوط رکھے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تم دنیا والوں کو دوست بناؤ گی تو وہ تمہاری جان کے محافظ بنیں گے، اگر تم دشمن بناؤ گی تو وہ تمہاری جان کے دشمن بنیں گے۔ تم آج جو کرو گی وہ کل تمہارے سامنے آئے گا، لہذا خود سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم اچھا کر رہے ہیں تو کل ہمارے سامنے اچھا آئے گا، برا کبھی نہیں آئے گا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ انسان احتیاطی تدابیر سے اور اچھے اعمال سے اپنی زندگی بڑھا سکتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میری جان کا دشمن ہے، میں اسے دوست بنا لوں تو وہ میری جان نہیں لے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ تمہاری کسی سے کیا دشمنی ہے یہ میں نہیں جانتا، اگر دشمن کا کوئی مطالبہ ہے اور تم اسے پورا کر سکتی ہو تو پورا کر دو، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اگر میں کسی ایسے مضبوط قلعے میں چلی جاؤں جہاں دشمن پہنچ نہ سکے تو کیا تب بھی موت آئے گی؟ تم نے کھل کر بات کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم دی ہے تو میں کہتا ہوں ایک بہت طویل زندگی گزارنے کے بعد طبعی موت مرو گی یا پھر کسی کے ہاتھوں ماری جاؤ گی، تم دو راہ پر ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تم کسی کی دوستی کی طرف جاؤ گی یا دشمنی کی طرف۔ آپ کی باتوں سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا چاہیے، اگر ایسا کر سکو تو موت تمہاری طرف آنے کا راستہ بھول جائے گی۔ وہ اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی آئی۔ اس نے جمعے کی بات اس کے اندر گردش کر رہی تھی۔ اس نے ڈکے چھپے انداز میں بتا دیا تھا کہ وہ جلد ہی بے موت مر سکتی ہے اور اگر اس کا کوئی دشمن نہ رہے تو زندگی بہت طویل بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے وردان سے رابطہ کیا، پھر کہا، مجھے یہ تو بتا دو کہ میرا بیٹا کہاں مارا گیا ہے، میں اس کی آخری رسومات ادا کرنا چاہتی ہوں۔ وردان نے کہا، وہ آخری وقت سمندر کے ایک ویران ساحل پر تھا،
تم وہاں کوسٹل گارڈز کی دفتر میں جا کر یہ شکایت کرو گی کہ تمہارا بیٹا یہاں 22 سال کی طرف گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا، کہیں گم ہو گیا ہے، تو وہ گارڈز اسے تلاش کرنے نکلیں گے۔ اس طرح تم اپنے بیٹے کی لاش تک پہنچ جاؤ گی۔ اچھا، میں وہاں جا رہی ہوں۔ رک جاؤ، تم پہلے آئی تھی تو رو رہی تھی، صدمات سے چور ہو رہی تھی، اس لیے میں نے تم سے کچھ نہیں کہا۔ اب کہتا ہوں، تمہارے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ فراد علی تیمور ممبئی پہنچا ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو میں 1 منٹ بھی اس شہر میں نہیں رہوں گی، ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے بتاؤ ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہی جو تم کہہ رہی ہو، یعنی یہاں تمہیں رکنا نہیں چاہیے اور اپنی بیٹے کی لاش کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں لوارس کی طرح چھوڑ دوں؟ اگر ایسا نہیں کرو گی تو شاید پچھتانا پڑے۔ دشمن نادان نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ ماں اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بیٹے کی لاش پر ماتم کرنے آئے گی۔